پچھلی دفعہ جس کتاب کا آغاز کیا تھا اس کتاب کا نام ہے حسینیت کا یکساں قومی نصاب۔ اس کا کوئز بھی ہو رہا ہے، اس حوالے سے اس کتاب کی اہمیت زیادہ ہے۔ اس کی فصل دوم ہے، اس کے اندر ہے کہ فقہ امامیہ میں، امامیہ مکتب اہل بیت کی جو فقہ ہے، فقہ جو بنائی گئی ہے یا اخذ کی گئی ہے، وہ فقہ امامیہ میں سیرت ائمہ علیہ السلام کا خلا، سمجھ آئی؟ فقہ امامیہ کے اندر ایک فقہ جعفریہ ہے، ایک فقہ حنفیہ، باقی بھی ہیں۔ فقہ جعفریہ جو مکتب اہل بیت کی تعلیمات تھیں، وہاں سے ہر دور کے مطابق، جدید دور کے مطابق جو احکام اخذ کیے جاتے ہیں، ان اخذ شدہ احکام کے اندر کس چیز کی کمی ہے؟ سیرت ائمہ کی، یہ ٹائٹل ہے اس کا۔ اس کو سمجھنے کے حوالے سے تھوڑی سی مقدماتی گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ خدا نے انسان پیدا کیا، انسان پیدا کرنے کے بعد اس کی ہدایت کے لیے خدا نے ہدایت کا نظام دیا۔ اس ہدایت کے نظام میں سے ایک نظام نبوت ہے، دوسرا نظام امامت۔ نبوت کے اندر خدا کی طرف سے جو الہی تعلیمات ہیں وہ خدا سے رسول تک اس کا نزول ہوا، اس کے بعد رسول سے عوام تک وہ پیغام پہنچایا گیا۔ اس کو کہتے ہیں نبوت۔ نبوت کا کام یہ ہے، وحی کے ذریعے الہی تعلیمات کا لینا اور الہی تعلیمات لینے کے بعد اس کو عوام تک پہنچانا۔ اگلا کام کیا تھا؟ اگلا کام یہ کہ انہیں الہی تعلیمات کے مطابق معاشرے کو چلانا، معاشرے کا نظام، معاشرے کا سسٹم چلانا۔ یہ کس کی ذمہ داری آتی ہے؟ امامت میں۔ جس طرح فقہ امامیہ مکتب اہل بیت کے اندر کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس مکتب کے جو وارث ہیں وہ کون ہیں؟ ائمہ، 12 ائمہ ہیں۔ اب یہاں پہ یہ سوال ہے کہ ائمہ علیہ السلام، یہ جو مکتب شروع ہوا، ٹھیک ہے، اب مکتب 11 امام ہمارے موجود رہے اور 12 امام پردہ غیبت میں چلے گئے۔ تو پردہ غیبت میں جانے سے پہلے اب یہ سوال تھا کہ امت کو جو احکام کی ضرورت ہے، شریعت کی ضرورت ہے، ہر دور میں جو امت کو شریعت کی ضرورت پڑے گی تو وہ یہ شریعت احکام کس سے پوچھیں؟ کیونکہ جدید دور میں جدید تقاضے مختلف ہوتے رہتے ہیں، ان تقاضوں کے مطابق احکام کو نکالنا پڑتا ہے۔ مکتب تو ایک ہے، اسے نکالنا پڑتا ہے۔ تو اس حوالے سے مکتب اہل بیت کی ایک شان ہے کہ انہوں نے کہا کہ اجتہاد کا دروازہ کھلا رہے گا، لیکن جو اہل سنت کا مکتب ہے اس کے اندر اجتہاد کا دروازہ کیا ہے؟ بند ہے۔ ڈفرینس کا پتہ ہے کہ نہیں ہے؟ چلو انشاءاللہ اس کو بعد میں اصل موضوع پہ آتے ہیں نا، اس سے نکلنا چاہتا ہوں۔ جب اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے مکتب اہل بیت کے اندر، تو اس میں اب اجتہاد کا مطلب کیا ہے؟ مکتب ہے مثلا کہ جس طرح ایک لوہا ہے، اب لوہا کہاں سے نکالتے ہیں؟ وہاں کس شکل میں ہوتا ہے؟ را میٹیریل میں، خام مال۔ اب خام مال کو ہر دور میں اس کے تقاضوں کے مطابق اس کو شکل دی جاتی ہے۔ ایک دور میں اسی لوہے سے تلوار بنتی تھی دفاع کے لیے، آج اسی لوہے سے کیا بنتا ہے؟ میزائل۔ لوہا وہی ہے، اس کی ساخت وہی ہے، لیکن اس کی شیپ چینج ہو گئی۔ اب کوئی صرف ایسا انسان ہو جو تلوار بنانا جانتا ہو لیکن میزائل بنانا نہ جانتا ہو، تو اس دور میں چل سکتا ہے دفاع؟ چلے گا؟ نہیں چلے گا نا۔ اس دور کے مطابق ہی آپ کو لوہا وہی ہے، ساخت وہی ہے، لیکن جدید دور کے مطابق آپ کو، اس لیے اس دور کا جو ٹیکنالوجی ہے، اس دور کی ٹیکنالوجی وہ جدید ہے لیکن میٹیریل وہی یوز ہوگا۔ مکتب اہل بیت یا اس کو کہیں جو قرآن اور حدیث ہیں، یہ بھی اسی شکل میں ہوتی ہیں۔ اس کو ہر دور کے مطابق جدید دور کے تقاضوں کو نظر میں رکھ کے اس طریقے سے احکام اور وہاں سے نکالے جاتے ہیں تاکہ امت کے لیے اس کو ان کے مطابق عمل کرنا آسان ہو جائے۔ لیکن یہاں پہ صاحب کتاب ایک سوال ریز کرتا ہے، ایک سوال اٹھاتا ہے جو اہم سوال ہے، بیسیکلی بہت اہم ہے، مرکز و محور ہے آج کا۔ ویسے اگر آپ اس کو سوچیں تو آپ کو واضح نظر بھی آئے گا۔
خود ہم سنا ہوا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی کام کریں، کوئی بات کریں تو وہ کیا ہے، وہ بھی حدیث ہے. کسی بات پہ خاموشی سے اس کا تائید کر دیں وہ بھی سنت ہے، حدیث ہے. جو رسول کام کریں، فعل کریں، وہ بھی حدیث ہے. اس کا مطلب ہے قول اور فعل. کیا ہو گیا؟ قول اور. اگر رسول، ہم مکتب اہل بیت رسول کو بھی حجت جانتے ہیں اور ائمہ کو بھی حجت جانتے ہیں. حجت کا مطلب کیا ہے؟ ان سے جو بھی کام سرزد ہوگا، جو بھی وہ زبان سے بولیں گے اور جو وہ کام انجام دیں گے، وہ کام خدا کی وحی اور الہی تعلیمات کے عین مطابق ہوگا. حجت یا معصوم، جس کو معصوم کہتے ہیں، رسول بھی معصوم ہے اور ائمہ علیہ السلام بھی معصوم ہے. اسی معصوم ہونے کی وجہ سے حجت ہے. حجت کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو بھی یہ قول اور فعل انجام دیں گے، یہ امت پر اس کو کرنا واجب ہے، لازم ہے. یہ کوئی بھی قول اور فعل اپنی مرضی سے، اپنی خواہش کے مطابق نہ بیان کرتے ہیں نہ کرتے ہیں. یقین رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے اس کے اوپر کہ رسول اور ائمہ کا نکلا ہوا ہر لفظ کیا ہے؟ حجت ہے. ہمارے لیے اس کو ماننا لازمی ہے. اگلا، رسول اور ائمہ سے نکلا ہوا ہر فعل کیا ہے؟ حجت ہے. اس پہ عمل کرنا بھی ہمارے اوپر لازم ہے. تین چیزیں، ایک ہے قول، بات کرنا، دوسرا ہے فعل، کام کرنا، تیسری چیز ہے وہ فعل انجام دینے کا طرز. میں نے لاسٹ ابھی یہاں گفتگو ہوئی تھی. تیسری چیز کیا ہے؟ وہ کام کرنے کا انداز، طرز. مثلا ایک تو قول ہے، جو سمپل بات ہے، ہم کوئی انسان بات کرے وہ قول بن جاتا ہے. دوسرا ایک فعل ہے، آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے؟ بیٹھنا کیا ہے؟ فعل ہے. آپ کس انداز سے بیٹھے ہیں، یہ کیا ہوگا؟ سیرت. طرز فعل، طرز اقدام، کس انداز سے آپ کام کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سیرت. یہ بہت اہم ہے. یہ آپ کو اکثر جگہوں پہ یہ ڈیفینیشن نظر نہیں آتی، نہ یہ مطلب نظر آتا ہے. یہ صاحب کتاب نے اس کو بہت خوبصورت نظر سے اٹھایا ہے. اس کو ہم سمجھتے ہیں سیرت اور تاریخ مکس ہے. سیرت کی کتاب اٹھائی، اس ساری کے لکھی ہوئی اندر تاریخ. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب کوئی کتاب اٹھا لیں تاریخ، سیرت کی، اندر تاریخ ملے گی. تاریخ مختلف ہے، سیرت مختلف ہے، اور روایات مختلف ہیں. حدیث جس کو کہا جاتا ہے، بہت اہم ہے. مثلا آج کی دنیا سلام کس طرح کرتی ہے؟ آج کی دنیا السلام علیکم، ہاتھ ایسے کرتے ہیں، اور ایک خاص انداز ہے. سلام کرنا ایک فعل ہے. کس انداز سے سلام کرتے ہیں، یہ اس کو کیا ہوگی؟ سیرت. اب کچھ ہوتے ہیں مثلا کہ جفی لگا لیتے ہیں، یہ سلام تو کر رہے ہیں، ان کا ایک انداز ہے. اچھا کچھ اس طرح کر لیتے ہیں، کچھ سر ہلاتے ہیں. سلام کریں، فعل، ہر کوئی ایک فعل انجام دے رہا ہے، لیکن ہر کسی کا انداز کیا ہے؟ اچھا دنیا کس انداز کو اپنا رہی ہے آج کل؟ اس انداز کو اپناتی ہے جس کو زیادہ ماڈرن یا جس کو زیادہ اچھا سمجھا جا رہا ہو معاشرے میں. تو پڑھا لکھا طبقہ اس انداز کو اپناتا ہے. بس اس انداز سے بیٹھتے ہیں جس طرح ایک ماڈرن دنیا بیٹھتی ہے. اس انداز سے کھاتے ہیں جس مت سے ماڈرن انداز. ہاتھ سے نہیں کھائیں گے، چمٹیوں سے کھائیں گے. کانٹے استعمال کریں گے، بے شک منہ میں بھی لگ جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. سلام اس طرح انداز سے کریں گے، سوئیں گے اس انداز سے، ہر کام اس انداز سے کریں گے، یہاں تک کپڑے بھی اس انداز سے پہنیں گے جس طرح ماڈرن دنیا. لیکن کپڑے پہننا فعل ہے، کس انداز سے پہنتے ہیں، یہ سیرت ہے. اب یہاں پہ سوال ہے ایک جو صاحب کتاب نے اٹھایا ہے. اپنی فقہ اٹھائیں، فقہ کی کتابیں، اپنا اجتہاد جتنا ہوا ہے آج کل تمام مکاتب کا، اس کے اندر اٹھائیں. وہ پہلے ہم نے کہا کہ ہر معصوم کا قول اور فعل حجت ہے، ایسے کہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے قول سے بھی اجتہاد کرنا ہے اور فعل سے بھی، اور فعل کے طرز سے بھی، یعنی سیرت، جو فعل کا طرز ہے، جو سیرت ہے، سیرت معصوم سے بھی آپ نے اجتہاد کرنا ہے. اب سمپل کریں، یعنی قول سے بھی آپ نے اجتہاد کرنا ہے اور سیرت معصومین سے بھی آپ نے اجتہاد کرنا ہے.
تو سوال یہ اٹھاتے ہیں کہ آپ جا کے اس کو اٹھائیں، دلیل دیتے ہیں، سوال اٹھاتے ہیں، کوئی وہ نہیں ہے کہ مثلا الزام نہیں ہے، خود ایک دعویٰ ہے۔ دعویٰ یہ کہ آپ فقہ کتابیں اٹھائیں، آپ کو پورا اجتہاد کہاں سے نظر آتا ہے؟ بات بہت سخت ہے، بڑے بڑے سوال اٹھتا ہے اس کے اوپر، اور میں بھی ادا کروں، ڈر ڈر کے ادا کروں، کیونکہ میری جرت نہیں اٹھانا۔ میں اسے بھی کہہ رہا ہوں کہ میرا نہیں ہے سوال، یہ صاحب کتاب کا سوال ہے، اور بہت لاجیکل سوال ہے، اور واقعاً ایک صاحب عقل انسان کے دماغ کو کھٹکتا ہے کہ اتنے دور گزر گیا ہے، قول نکلی باتوں سے تو اجتہاد ہو گیا، اور بہت ایک منبع کتابوں کا نکل آیا، ایک شریعت کا نکل آیا۔ 600 مثلا کے قرآنی آیات ہیں، 600 قرآنی آیات سے بہت بڑی ضخیم کتاب توضیح المسائل سے جو بڑی کتاب اصول ہے اس کی فقہ کی، اصول فقہ یا باقی بڑی کتابیں وہ نکل آئیں، ان کے قول سے بہت زیادہ اجتہاد نکلا، لیکن جو معصومین کی سیرت تھی ان کے ہر اقدام، دیکھیں انسان بولتا زیادہ ہے یا کرتا زیادہ ہے کام، اس کا قول زیادہ ہوتا ہے یا فعل زیادہ ہوتا ہے؟ فعل زیادہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو فعل سے، جو طرز فعل ہے، جو سیرت ہے، اس سے جو شریعت نکلے گی وہ زیادہ نکلے گی۔ اب صاحب کتاب یہ فرماتا ہے کہ پوری آپ اپنی شریعت اٹھا لیں، اس کے اندر یہ شریعت کے منبع کو، یہ شریعت ہے جو اجتہاد ہے، فقہ ہے، یہ فقہ کے منبع جو ہے نا جس سے یہ فقہ نکالی گئی ہے وہ صرف اور صرف قول ہے، سیرت نہیں ہے۔ کیا ہے؟ صرف قول ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ نے جو شریعت کا منبع تھا، دونوں تھے، قول بھی تھا اور سیرت بھی تھی، تو آپ نے شریعت کا منبع آدھا لیا ہے، آدھا منبع چھوڑ دیے، ایسے ہوگا نا؟ وعلیکم السلام، ادھر صلوات پڑھیں۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی کہ آپ نے جو شریعت کا منبع ہے جس سے آپ نے فتاوے نکالنے ہیں، فتویٰ دینا ہوتا ہے نا، فتویٰ کہاں سے دیں گے؟ شریعت کے منبع، شریعت کا منبع کون سا ہے؟ روایات و حدیث اور آیات قرآنی، اور حدیث اور روایات۔ آپ نے اس سے فتویٰ نکال لیا، ہر دور میں فتویٰ نکالتے ہیں، حکام نکالتے ہیں، احکام، لیکن جو سیرت تھی، سیرت رسول یا خود انبیاء کی سیرت قرآن کے اندر، دیکھ قرآن کے اندر بڑی اہم بات ہے، قرآن کے اندر جو انبیاء کے حوالے سے ہم جس کو قصے کہانیاں کہتے ہیں، انبیاء کے قصے کہانیاں، یہ تاریخ ہے یا سیرت ہے؟ کیسے سیرت ہے؟ انداز ہے۔ اگر تاریخ ہوتی تو ان کے لکھے ہوتے کہ فلاں سن کو اس نے اس طرح کیا، اس نے اس طرح کیا، اس کے کتنے بیٹے تھے، کچھ نہیں بتایا قرآن نے۔ جو سیرت تھی قرآن نے انبیاء کی وہی بتائی ہے، تاریخ نہیں اٹھی قرآن نے، لیکن ماشاءاللہ مفسرین نے کیا کر دیا، اس کو سیرت سے تاریخ بنا دیا۔ حقیقت ہے یہ، اس کو سیرت سے تاریخ بنا دیا گیا ہے۔ آج ماڈرن دنیا، آج جوان جو نسل ہے، آپ جوان نسل جس چیز کو اپناتی ہے زیادہ، وہ قول کو اپنا رہی ہے، سیرت کو اپنا رہی ہے، سیرت کو۔ مغرب کی سیرت ہے نا، مغربی تہذیب کی سیرت ہے۔ کیا سیرت ہے مغربی تہذیب کی؟ آپ نے لباس کیسا پہنا ہے، کس انداز سے لباس پہن رہے ہے، حتیٰ چلنا کیسے ہے آپ نے، اچھا اس کو چھوڑیں، آپ نے فوٹو کیسے بنوانا ہے، فوٹوگرافی ہو رہی ہو تو آپ نے فوٹو کیسے، دیکھیں فوٹو بنوانا کیا ہے، فعل ہے، فوٹو کیسے انداز کون سا بنانا ہے، سیرت ہے، تو کس کو بناتے ہیں آپ؟ دیکھیں خدا نے انسان بنایا ہی ایسے ہے کہ اس انسان نے قول، زبان سے نکلی ہوئی بات سے زیادہ سیرت کو دیکھ کے اپناتا ہے، تاثیر لیتا ہے، متاثر ہوتا ہے۔ قول سے متاثر انسان، حقیقت ہے یہ، قول سے اتنا متاثر نہیں ہوتا جتنا سیرت سے متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے اسوہ بھی اسی کو کہتے ہیں، اسوہ سیرت سے نکلتا ہے ہمیشہ۔ مطلب کہ سامنے ایک ماڈل پڑا ہوا ہے، ماڈل کو دیکھ کے آپ نے اپنی سیرت شکل بنانی ہے، اور ماڈل پڑا ہوا ہے، اس کا وہ کیسے کھڑا ہوا ہے، اس کا انداز کیسے ہے کھڑا ہونے کا، اس چلنے کا انداز کیا ہے، اس کے بولنے کا انداز کیا ہے، اس کے کھانے کا انداز کیا ہے، اس کی دشمنی کا انداز کیا ہے، اس کی محبت کا انداز کیا ہے، یہی ہوتا ہے نا۔ مثلا کہ ہم نے یہ خود ایکسپیرینس کیا ہوا ہے، ہم سب نے بچپن میں تھے، مثلا ہم جس کو بھی آئیڈیل مانتے تھے، جس کو بھی ہم رول ماڈل سمجھتے تھے، اس کو دیکھتے تھے یہ بات کیسے کرتا ہے، وہ جیسے بات کرتا ہے ویسے ہم نے بات کرنا، ایسے وہ بیٹھتا کیسے ہے، ہم اسی انداز میں بیٹھتے ہیں،
وہ لوگوں سے سلام کس طرح کرتا ہے، وہ لوگوں سے پیش کیسے آتا ہے، یہ کیسے کہ جو بول رہا ہوں نا، اس سارا انداز ہے، طرز ہے، اسی کو سیرت کہتے ہیں۔ اور یہ وہ دین کی مین جڑ تھی، وہ مین روح تھی جس نے نسلوں کی تربیت کرنی تھی۔ شریعت کا اگر یہ منبع نکالا جاتا ہے، اس سیرت کو منبع ماخذ قرار دے کر اگر شریعت یقین جانے اگر یہ نکالی جاتی تو جوان اس کو رول ماڈل سمجھتا۔ آج مجھے پتہ ہے، میرے ذہن میں ہمیشہ سوال تھا کہ ائمہ کس طرح بیٹھتے تھے، ائمہ کس طرح کھانا کھاتے۔ کتابیں آ گئی ہیں لیکن اتنی ڈیٹیل سے نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے، ایک رول ماڈل ہر حوالے سے۔ یہ تو ایک معمولی چیز ہو رہی تھی۔ آگے فرماتے ہیں کہ اہل سنت اور اہل تشیع، اہل سنت کے نزدیک اہل بیت جو ہیں ائمہ ہیں، یہ مقدس شخصیات ہیں، ان کا وہ احترام کرتے ہیں، ان کو وہ معصوم نہیں سمجھتے، اس لیے حجت بھی جب حجت نہیں سمجھتے تو ان کا تو مسئلہ حل ہو گیا، وہ یہاں سے سیرت لیں یا نہ لیں۔ لیکن مکتب اہل بیت جن کے نزدیک معصومین علیہ السلام ائمہ خود معصوم ہیں، معصوم کا مطلب ہے وہ کیا ہیں، حجت ہیں۔ حجت کا مطلب ہے ان کا قول بھی ان کے لیے حجت ہے اور سیرت بھی حجت ہے۔ اور تشیع کے اندر سب سے نمایاں ترین جو ایک چیز ہے وہ کیا ہے کہ کربلا، کیا ہے، کربلا۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں، اب یہاں سے آپ ذرا غور کریں، جس کو اہل تشیع سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کربلا کو بہت زیادہ، اس کے لیے اہتمام جتنا کرتے ہیں اتنا کسی چیز کے لیے اہتمام نہیں کرتے۔ اب سوال یہ ہے کہ کربلا کا قیام امام کا قول ہونے کے ساتھ ساتھ جو خطبے تھے ان کے ساتھ ساتھ جو اس اگر قیام کربلا دیکھا جائے تو مرکز و محور کیا ہے، سیرت ہے۔ کیسی سیرت ہے؟ مثلا سیرت یہ بنتی ہے، یہاں پہ ایک سوال ہے کہ امام ہے تو اس نے امامت کا نظام کیا ہے، قائم کرنا ہے، امام نے امامت کا نظام قائم کرنا ہے۔ اب جو بھی امامت کے علاوہ نظام ہوگا امام اس کا انکار کرے گا۔ یہ تو ہو گیا فعل، امام نے کیا کرنا ہے، اس کا غیر الہی نظام کا انکار۔ اگلا سوال ہے کہ یہ غیر الہی نظام کا انکار کیسے کرنا ہے، کس انداز سے کرے گا، کون سا اقدام کرے گا اور کون سے اقدام کیسے کیسے اٹھائے گا۔ یعنی کہ امام نے غیر الہی نظام کا انکار کیا، یہ تو قول یہ فعل ہو گیا، قول سے بھی کر دیا، قول سے کیا انکار۔ اگلا تھا اب اس انکار کو عملی کرنا ہے، انکار کو اکثر سوال اٹھاتے ہیں نا کہ آپ کہتے ہیں مہدویت کا انقلاب، ٹھیک ہے، کیسے آئے گا، سوال آتا ہے نا کیسے آئے گا۔ مسئلہ ان جوانوں کا صحیح ہے، یہ سوال صحیح اٹھا رہے ہیں جوان، کیونکہ جو شریعت پڑھتے ہیں وہاں پہ لکھا ہوا انکار، بات سمجھ میں آ گئی، لیکن کسی نے اس کے اوپر وہ معصومین کی سیرت سے نہیں نکالا، منبع نہیں نکالا، وہ تفسیر نہیں نکالی کہ یہ قیام کیسے کرنا ہوتا ہے۔ یہ چیپٹر خالی پڑا ہوا ہے دین کا۔ اب جوان کہاں سے پڑھے کہ آپ نے تو کہہ تو دیا کہ انقلاب، ان کے غیر الہی نظام کا انکار، امامت کے نظام کا قیام۔ اب یہ غیر الہی نظام کا انکار تو ہم نے زبان سے کر دیا، اب یہ انقلاب کیسے برپا کریں گے؟ کیسے کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ جوان یہ پوچھ رہا ہے کہ میں نے کون سا اقدام کب کب کرنا ہے۔ اب یہ جوان کو تب پتہ چلتا اگر اس حوالے سے معصومین کی سیرت سے وہ چیپٹر کھولا جاتا۔ اگر معصومین کی سیرت والا چیپٹر کھولتے تو یہ سوال آٹومیٹک جوان کا حل ہو جاتا، کیونکہ آپ نے معصومین کی سیرت کا چیپٹر نہیں کھولا، صرف قول والا جو روایات والا چیپٹر کھولا ہے۔ وہاں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ انکار کرنا ہے، کیسے کرنا ہے یہ سیرت بتائے گی آپ کو۔ الحمدللہ وہ چیپٹر کلوز رہا، کسی وجہ سے بھی رہا لیکن کلوز رہا۔ اگر اس کو چیپٹر کو کھولے بغیر آپ کبھی بھی انقلاب لا ہی نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں ہے لا سکیں۔ کیسے اقدام کرنا ہے، کیسے قیام کرنا ہے، کون سا قدم کب اٹھانا ہے، کیسے اٹھانا ہے، وہ سارے سوالات ہیں۔ آپ کو کوئی اسٹریٹجی نہیں ملے گی کہیں پہ، معصومین کی لکھی روایت آسان نہیں ملیں گی، بلکہ معصومین کا ہر قدم خود ایک بولتا ہوا ثبوت ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اس وقت۔ تو اس حوالے سے اگر ہم کربلا
کربلا کیونکہ خود کیا ہے امام حسین کی سیرت کا نام ہے، کربلا کے امام حسین کی سیرت کا نام ہے۔ اگر کربلا کو ہم شریعت کا منبع قرار دیتے ہیں کہ کربلا سے ہی فقہ نکالتے ہیں، ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ دین ابراہیمی جو حضرت ابراہیم نے اقدام کیے تھے، باقی تمام انبیاء نے اسی کی کیا کی، تبلیغ کی۔ خود رسول کو بھی کہا گیا تم دین ابراہیمی کی تبلیغ لو۔ یہ سارا دین چلتے چلتے جو امام حسین نے اقدام کیا، سارا دین اس کے اندر مرکوز ہو گیا، ہر حوالے سے مکمل دین، جامع دین ہو گیا۔ اگر آپ نے جامع دین سمجھنا ہے یا جامع فقہ سمجھنی ہے، مکمل ترین ہر حوالے سے جامع فقہ سمجھنی ہے، تو سیرت امام حسین اور قیام کربلا کو سمجھو۔ قیام کربلا کی جو امام حسین کی سیرت ہے، اس سیرت کو آپ منبع قرار دو شریعت کا۔ اگر کربلا کو آپ شریعت کا منبع قرار دیں تو سب سے پہلے فتویٰ کون سا بنے گا؟ سب سے پہلا فتویٰ کیوں؟ میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ امام حسین نے مدینہ میں امام حسین دین کی تبلیغ کر رہے تھے، وہ بھی چھوڑ دی۔ وہ غریب غربا کا خیال بھی رکھ رہے تھے، وہ بھی چھوڑ دیا۔ بہت سارے اور کام دینی الہی کام انجام دے رہے تھے، وہ بھی چھوڑ دیے۔ روزہ رسول کو بھی چھوڑ دیا، ابائی گھر بھی چھوڑ دیا۔ سارا خاندان، پورا خاندان لے کے چل پڑے۔ مرکز و محور مکہ تھا، وہاں پہنچے۔ 6 ماہ قیام کیا، لیکن حج کا ٹائم آیا، حج کو بھی ترک کر دیا، حج بھی نہیں کیا۔ خود ہے کہ امام حسین حج سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، عشق کرتے تھے حج سے، حج کرنے سے، کیونکہ دین ابراہیمی تھا۔ ہم سمجھتے ہیں ثواب کے لیے، کیونکہ وہ ابراہیم کی روش کو امام حسین سنا کہ زیادہ امام حسین نے حج کیے، بہت زیادہ حج کیے۔ کیوں؟ وہ دین ابراہیمی کو اپنے اوپر مشق کر رہے تھے، عملی کر رہے تھے اس سیرت ابراہیم کو، اور وہ کر کے تکمیل کی اس کی۔ جو ابراہیم نے سیرت اپنائی تھی، آغاز کیا تھا، اس کی تکمیل کر دی۔ اس کا مطلب ہے امام حسین سارا کچھ بتا رہے ہیں کہ دین میں جو مقدم چیز ہے، سب سے پہلی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ یزیدیت جیسے نظام کی، غیر الہی نظام کی، وقت کے یزید و فرعون و نمرود کا انکار کرنا۔ پہلا فتویٰ شریعت کا یہ ہونا چاہیے آپ کا۔ توضیح المسائل میں سب سے پہلا فتویٰ یہی لکھا ہونا چاہیے تھا۔ اگر آپ کربلا کو فقہ کا منبع قرار دیتے، اس لیے اب یہاں سے ذرا جملے کو غور کریں۔ امام خمینی نے فرمایا تھا نماز سے واجب تر ہے اسلامی حکومت کا قیام۔ سمجھ میں آتا ہے یہ فقہ امام خمینی نے کہاں سے نکالی تھی؟ کربلا سے۔ کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی یہ بات۔ خود امام خمینی کیا فرماتے ہیں؟ ہاں اب میں آگے وضاحت کرنی تھی، پہلے کر دیتا ہوں، اب چلو بات نکل پڑی ہے۔ ایک فقیہ نے کربلا کو منبع قرار دیا شریعت کا، کربلا کو منبع قرار دیا شریعت اور فقہ کا، وہ کون ہے؟ امام خمینی۔ جیسے کربلا کو منبع قرار دیا، اس لیے فرمایا یہ انقلاب میں نے شورا سے لیا ہے۔ دیکھیں روایات کے اندر آ رہا تھا کہ ہر دور کی غیر اسلامی حکومت کا، جابر حاکم کا آپ نے انکار کرنا ہے۔ کیسے انکار کرنا ہے، اس پہ کوئی نہیں کر پا رہا تھا۔ امام خمینی نے کربلا کو ہی مرکز و محور قرار دیا، قرار دے کے پورے، حتیٰ آپ امام خمینی کے تمام اقدامات چیک کرتے جائیں اور کربلا کو بھی چیک کرتے جائیں، بالکل وہی سٹیپس امام خمینی نے اپنائے ہیں، کوئی نقل نہیں مارے کسی اور سے، مغرب سے انقلاب کی۔ خود قیام کربلا انقلاب کا نام ہے۔ جو بی بی فاطمہ الزہرا کا انقلاب پہلا انقلاب تھا، اگلا انقلاب کی روش امام حسین اس کے بیٹے نے بتائی۔ کتنے بدبخت ہیں کہ ہم ساری روش بھول گئے، کیوں؟ ہم نے اس کو سمجھا نہیں ایز انقلاب، ایز سیرت کو لیا نہیں اس انداز سے۔ اب امام خمینی نے اس کو مرکز و محور قرار دیا۔ جیسے قرار دیا تو سمجھ میں ایک عام آتا ہے کہ وقت کے یزید، وقت کے فرعون کا انکار کر دو، سمپل بات ہے، کوئی وہ نہیں ہے۔ آپ کو فتویٰ بعد کے فتوے کی ضرورت پڑتی ہی نہیں ہے، سیرت مقدم ہوتی ہے۔ فتویٰ تو خود کہا ہوگا، فتویٰ 2 قسم کے، ایک فتویٰ اضطراری حالت میں آتا ہے، حکم اول، حکم ثانوی۔ آپ حکم ثانوی کے فتوے لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھو فتویٰ ہمارے پاس، کیونکہ سوال بھی حکم ثانوی کا کیا تھا۔ بھائی حتیٰ حکم اول سے مقدم تو سیرت ہے، جس پہ ائمہ نے خود اقدام کر کے چلے گئے، اور اقدام چھوٹا موٹا بھی نہیں تھا، اپنی پوری آل قربان کر دی، پردے بھی دے دیے، ہر ظلم سا طریقہ، اتنا ظلم
کربلا میں سہا کیوں سہا امام حسین نے؟ کبھی سوچا ہے؟ خود تھا پتہ کہ میرے شہادت کے بعد کیا ہوگا، بیویوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کیا ہوگا، اس سارا ظلم ذہن میں تھا امام کے، پھر بھی ایک سیرت دے کے گئے، اسوہ دے کے گئے، حجت تمام کر کے گئے۔ کتنا ظلم ہوا کہ ہم سارا چیپٹر کو صرف رونے دھونے کے لیے رکھ دیا، بس وہاں سے فتویٰ اخذ نہیں کر پائے کہ ہر حسینی وہ ہے جو ہر دور کے یزید کا انکار کر دے۔ سب سے پہلا فتویٰ، اگلے کام ہر بعد میں آئے گی۔ اب انکار کر دیا، اگلا سوال اقدام کیسے کرنا ہے، یہ بھی حسین سے پوچھو۔ کربلا کو پڑھو ذرا اس انداز سے۔ امام حسین مدینہ سے نکلے، یہاں سے دیکھو کہ امام حسین نے قیام کیسے کیا، مکہ تک، مکہ سے کربلا، جو آخری فیصلہ کن گھڑی ہوتی ہے جو آمنے سامنے، وہ 10 محرم کو ہوا تھا۔ اس سے پہلے کتنے امام حسین نے کام کیے، اس کو ذرا پڑھو۔ وہی انقلاب کی روش ہے، وہی انقلاب کا راستہ ہے۔ اکثر سوال کہتے ہیں آپ کا مطلب ہے یزید وقت کے یزید کا، غیر الہی حکومت کا انکار کر دیں، کہ روڈوں کے اوپر آ جائیں، اسلحہ اٹھا لیں۔ تمہیں کس نے کہا ہے اسلحہ اٹھانے کو؟ امام حسین کو پڑھ لو کہ امام حسین نے کس طرح قیام کیا تھا۔ مدینہ سے نکلتے نکلتے کربلا تک، 9 محرم تک جو امام حسین نے قیام کیے، اقدام کیے، ہاں وہ سال کا اقدام تھا، وہ 9 مہینے کا اقدام تھا، یہاں یہ 20 سال کا ہو سکتے، 50 سال کا ہو سکتا ہے۔ یہی روش وہی ہے، اقدام وہی ہیں، ان کو کھولنے کی ضرورت ہے۔ وہ جو امام حسین نے مدینہ سے نکلتے ہوئے مکہ اور مکہ سے کربلا تک جو بھی اقدام کیے، ان اقدام کو سیرت امام حسین کہتے ہیں۔ ان اقدام کو تفسیر کی ضرورت ہے، ان اقدام کو شریعت کے منبع ہونے کی ضرورت ہے، یہاں سے فتاویٰ نکالنے کی ضرورت ہے، ان کو نکال کے فتوے دینے کی ضرورت ہے۔ خود انقلاب کیسے آتے ہیں؟ فتویٰ ہے نا، انقلاب کیسے آتے ہیں، انقلاب کی روش کیا ہے، یہ بھی کربلا سے نکل آئے گی۔ اب یہ بتائیں کہ یہ چیپٹر جب سے کلوز ہوا، جب سے مثلا ایک عام سی بات ہے کہ ایک انسان ہر چیز ایک کام کر کے خود جاتا ہے، پھر بھی آپ کہیں سے ایک فتویٰ لا کے گھوم رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کام جائز نہیں ہے۔ اگر یہ جائز نہیں تھا تو امام حسین نے قیام کیوں کیا؟ اس حد تک گئے، قیام کس کے خلاف کیا؟ وقت کی یزیدیت، غیر الہی نظام کے خلاف قیام کیا۔ یعنی کہ امام حسین نے امامت کے نظام کی برپائی کے لیے قیام کیا۔ تو آپ کا سب سے پہلا کام یہی ہو، پہلا فتویٰ یہی ہو کہ ہر انسان، ہر حسینی پر فرض ہے امامت کے نظام کے لیے کوشش کرنا۔ کسی سے فتوے کی ضرورت نہیں ہے، سب سے بڑا مفتی اعظم خود امام حسین ہے۔ امام حسین کی سیرت سب سے بڑا فتویٰ ہے آپ کے لیے۔ لیکن بڑا فرق ہے، آپ یہ کہ فلاں مثلا کہ فلاں مرجع تقلید، فلاں مرجع تقلید، سب کا احترام لازم ہی ہے، لیکن یہاں پہ اگر دیکھ لیں آج کے مرجع تقلید امام خمینی کو دیکھ لیں، پہلے مرجع تقلید تھے اسی وقت جب امام خمینی ایران میں قیام کر چکے تھے، بہت سارے ہر دنیا میں عالم تھے کہ نہیں تھے، مجتہد تھے، لیکن کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، کیونکہ سارے پریشان تھے انقلاب کہاں سے امام خمینی لے کے آ رہے ہیں۔ مثلا کہ جب سوال پوچھا گیا کہ اتنے لوگ مارے جائیں گے، جب شاہ نے کہا کل کوئی بحر نکلا تو میں ساروں کو اوپر بمبارمنٹ کر دیں گے، ساروں کو مار دیں، قتل عام کر دیں گے، یقین جانے وہ علماء جو امام خمینی میں اس کی امام خمینی کی تحریک کا حصہ تھے، مرجع تقلید، انہوں نے لیٹر لکھے امام خمینی کو کہ فتویٰ آپ یہ حکم واپس لے لیں۔ کیوں؟ کل قتل عام ہو جائے گا، قتل عام کس کے سر پہ جائے گا؟ اتنا خون بہہ جائے گا، اس خون کس کے سر پہ جائے گا؟ ایک طرف وقت کی ظالم حکومت کا پریشر امام خمینی کے اوپر کہ ہم آپ بمبارمنٹ کر دیں گے، ایک طرف اپنے مجتہدین کرام کا پریشر کے فتویٰ واپسی لو، کیونکہ انہوں نے صرف قول سے، روایات سے جو دین اخذ کیا ہوا تھا اس کے مطابق جہاں بھی خطرہ ہو آپ سائٹ پہ ہو جاؤ، لیکن سیرت امام حسین کے خطرات میں آتش نمرود میں بے خطر کود پڑا، آتش نمرود میں عشق، عقل ابھی محو لب بام، ان کے اس طرح کے عقل ابھی سوچ رہی ہے، عشق کیا ہے، کود پڑا ہے۔ اگر تو یہ غلط تھا، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، امام حسین کا اقدام ان کے خطرات دیکھ کے آپ پیچھے ہٹ جاؤ تو پھر کربلا کو کہاں لاگو کرے، کہاں کرو گے آپ؟
اگر آپ کا یہ مقصد ہے کہ کربلا صرف امام تک محدود تھی اور اسی کا ہی فعل تھا اور ہمارے لیے کوئی سبق نہیں ہے، تو مکتب اعلیٰ پورا دھڑام سے گر جائے گا. پھر اگر سمجھتے ہیں کہ کربلا حجت ہے آپ کے لیے، بلیو ہے کہ نہیں ہے، کربلا حجت ہے، جب حجت ہے تو کر کے گزر جاؤ پھر امام حسین کی طرح. کسی سے پوچھنے کی ضرورت یا فتوے کی ضرورت ہے نہیں. فتویٰ وہاں پڑتا ہے ضرورت جہاں آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ کیا کرنا ہے. اب امام حسین کیونکہ یہ دیکھیں ایک بچہ ہے، اس نے کھانا کیسے کھانا ہے، اس نے والد کو دیکھنا ہے کھانا وہ کیسے کھا رہا ہے، اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. مثلا ایک استاد جو مشق کر کے دکھاتا ہے بورڈ کے اوپر کہ اس طرح لکھنا ہے، بچہ پوچھتا نہیں ہے کس طرح لکھنا ہے، وہ دیکھ کے لکھتا جاتا ہے اسی طرح. امام حسین مشق کر کے چلے گئے، ایک عملی مشق کر کے چلے گئے. مشق سامنے ہے آپ کے، وہ پکچر سامنے ہے، وہ اقدام سامنے ہے، وہ سیرت سامنے ہے. یہ فتوے کی ضرورت کہاں پڑی آپ کو؟ فتویٰ تو وہاں پر ضرورت پڑتا ہے جہاں پہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کرنا ہے. مثلا جزوی مسائل ہیں، کوئی فقہی حکام ہے، وہاں پہ جو امامت کا نظام ہے، یہ سیرت ہے امام ہے یا باقی ائمہ کو دیکھ لیں، سارے ائمہ کو دیکھ لیں. کسی بھی امام نے وقت کی غیر الہی حکومت کے ساتھ سمجھوتا کیا؟ امام نے سمجھوتا نہیں کیا، ہم نے کر لیا، ہمارے پاس جواز نکلا ہے، امام کے پاس جواز یہ کون سی ہے؟ ائمہ کی سیرت بتا رہی ہے کہ اس حوالے سے آپ کو کسی فتوے کی ضرورت نہیں ہے. کھلا ایک چیز ہے، بس نماز قائم کرو. آپ کو نہیں فتویٰ لاؤ پہ نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی. ہاں کیسے قائم کرنی ہے نماز، اس پہ پوچھنا پڑے گا. وہاں بھی یہ ہے کہ وقت کے یزیدی حکومت کا انکار، امامت کے نظام کی برپائی، یہ تو واضح ہے. اب کیسے قیام کرنا ہے، ہاں یہاں پوچھیں، آ کے علماء سے پوچھیں. آپ نہ سمجھ پا رہا ہوں، میں سمجھتے ہیں کہ آپ نہ سمجھ پا رہا ہوں کہ کیسے قیام کرنا ہے، آپ اخذ نہ کر سکتے ہوں قیام کربلا سے. علماء سے پوچھیں کہ ہم قیام کیسے کریں. ہاں یہ سوال بنتا ہے آپ کا. یہ سوال اٹھانا کہ قیام کرنا ہے کہ نہیں کرنا، یہ ویسے ہے جیسے نماز قائم کرنی ہے، یا ایک واضح سیرت ہے، وہاں پہ حکم ہے، وہاں پہ واضح سیرت ہے. اور سیرت بھی ایسی، اس سیرت کو انجام دیتے دیتے حسین اپنی اولاد بھی قربان کر دیتے ہیں، اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں، بیویوں کے پردے بھی قربان کر دیتے ہیں. اس سے بڑا آپ کے لیے جواز کون سا اور ہو کہ ایک انسان، ایک ہستی، آپ کی حجت، آپ کا امام معصوم اتنا گزر جائے اس کام کو انجام دیتے دیتے، اور تمہیں ابھی فتوے کی ضرورت پڑی ہے. میرے خیال میں ہمیں اس پہ ایک غور کرنے کی ضرورت ہے. صاحب علماء کا کام ہے کہ سیرت کو منبع قرار دینا. اب کیونکہ امام خمینی نے اس کو کیا تھا تو اب الحمدللہ اس پہ علماء نے کہا تحقیق شروع کر دی ہے، لیکن آج کے جوان کے لیے کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. شیخ نمر کو دیکھ لیں، مجتہد نہیں تھے. میں بات ختم کرتا ہوں انشاءاللہ. شیخ نمر مجتہد، ایک عام درجے کے عالم تھے. ان کی ویڈیو سنیں ذرا. کہتے ہیں میں حسین سے سیکھا، میں نے امام حسین سے سیکھا. کیا سیکھا بھائی؟ خالص توحید. حسین سے سیکھی خالص توحید. وہ کون سی خالص توحید ہے؟ وقت کے یزیدی نظام سے ٹکرا جانا. کہیں لکھی ہوئی تو نہیں ہے آپ کے؟ اصول کتاب اٹھائیں، علم کلام کتابیں اٹھائیں، کہیں پہ نہیں لکھا ہوا. لکھا ہوا ہے؟ مجھے اٹھا کے دکھائیں. کسی توضیح مسائل میں لکھا ہوا نہیں لکھا ہوا. اس کو کیسے سمجھ میں آ گئی؟ اس نے بھی کربلا کو محور قرار دیا تھا، فقہ کا، توحید کا، امامت کا، ہر چیز کا کربلا کو قرار دیا. واقعی ہم قرار دیتے ہیں کربلا کو، ہمیں فخر ہے اس چیز کا الحمدللہ کہ امام حسین نے پورے دین کو مجسم کر کے پیش کر دیا کربلا کے اندر. بس کہ جس کو بڑی بڑی کتابیں پڑھنے کا مسئلہ پیش آ رہا ہو، نہ پڑھیں کتابیں، آ کے کربلا کو سمجھ لیں. بس عملی فلم ہوتی ہے، فلم تو ہر کسی سمجھ میں آ جاتی ہے نا، تو وہ فلمائز کیا امام حسین نے، عملی مجسم کر کے دین کو پیش کر دیا. جب مجسم کر کے پیش کر دیا پھر ضرورت کیا ہے؟ اتنی آسان دین تو کہیں کسی نے بھی نہیں کر کے دیا آپ کو. بھائی اصول دین 5-6 وہ فتویٰ میں نہیں آتے. فتویٰ بالکل نہیں آتے. ویسے میں اس کی بات کر رہا تھا، نہیں آتے، لیکن پھر بھی ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ فتویٰ پھر بھی اسی میں لے آتے ہیں، حالانکہ آتے نہیں ہیں. بات ٹھیک ہے آپ کی. امامت کا نظام خود اصول دین ہے، یہاں فتوے کی ضرورت
اس لیے عقل ہے نا، عقل کے لیے چھوڑا ہے، عقل کے لیے پھر خدا نے دیکھیں صرف اصول دین دے کے چھوڑا بھی نہیں ہے، آپ کو وہ سارے اصول دین جو ہے نا کربلا میں مجسم نظر آئیں گے، توحید مجسم ترین، عدل، نبوت جو الہی تعلیمات عین تھیں اس کے لیے اتنی ایک پاکیزہ تعلیمات ہے کہ انسان کہاں سے کہاں گزر سکتا ہے، خود امامت کا نظام، اگر قیامت کو دیکھ لیں کہ یہ شہدائی، یہ عاشق کیوں قربانی دے رہے ہیں، اس کا مطلب کوئی چیز ہے جو ان کو کھینچ رہی ہے، قیامت پورے اصول دین مجسم ہے کربلا کے اندر، اس لیے اصول دین بنا فتوے کی ضرورت ہے بھی نہیں، صحیح بات کی آپ نے، فتوے کی ضرورت، عقل کی ضرورت ہے، خدا نے کہا تم خود سوچو، اور اتنی لمبی کتابیں پڑھنے کے خدا نے کہا ٹھیک ہے مجھے پتہ ہے عام انسان ہے، مصروف ہوتا ہے، ہر کسی کا عقل برابر نہیں ہے، تحقیق نہ کر سکے، خدا نے سارے عقائد کو کربلا میں مجسم کر دیا، اس کے علاوہ کوئی حجت رہتی ہی نہیں ہے، کربلا کے بعد حجت تمام ہے ہر کسی کے اوپر، کوئی اس کو سمجھے یا نہ سمجھے۔ صلوات پڑھیں۔ کوئی سوال ہو تو سوال پوچھ سکتے ہیں۔